بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں مسائل جو ہیں جو ہماری سوچ کے اوپر حاوی کیے جاتے ہیں، اس میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے۔ ہمارے ذہن خود چیزوں کو جو بھی سوچ رہے ہیں، وہ بعض اوقات آپ کوئی چیز پروڈکٹ خریدنے جاتے ہیں تو آپ خود نہیں خرید رہے ہوتے، آپ کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے۔ اب آپ تو کہتے ہیں نہیں یہ میری ضرورت ہے، ضرورت نہیں تھی، ضرورت بنائی گئی ہے۔ کیونکہ جب آپ کوئی بھی ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں یا روڈ پہ یا کہیں پر، تو وہ آپ کے لاشعور کو ہٹ کرتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس شیلف میں رکھی ہوئی چیز میری ضرورت ہے اور آپ اس کو فوراً اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے میڈیا کے اور ایسپیکٹس جو ہماری زندگی پر حاوی ہیں، اس میں ایک کردار ڈراموں کا ہے۔ یہ جو ڈرامے ہمارے ملک میں، پاکستان ہندوستان میں بنائے جاتے ہیں، انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اس سے آنکھیں نہ پھیریں۔ اب ہو سکتا ہے مولانا صاحب کے آگے آپ کبھی واٹس ایپ کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کیا باتیں ہیں۔ میرے چھٹے امام نے بولا ہے کہ عالم وہی ہے جو کہ آ کے اپنے زمانے کی باتوں سے لوگوں کو بتائے۔ خوب پتہ ہونا چاہیے ہمیں، خوب اور آپ کو کون کہاں بتائے گا۔ آپ یہ ڈرامے دیکھیں، ڈراموں کے اندر کردار دیکھیں، کریکٹر دیکھیں، محرم نامحرم کے فرق کو دیکھیں، حلال حرام کو دیکھیں، سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں اکثر بعض کسی گھر چلے جائیں تو ایسے ایسے ڈرامے ہوتے ہیں کہ انسان اکیلے دیکھتے ہوئے شرم کرے، اور پوری فیملی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ غلط تعلقات، ناجائز تعلقات اور ایسے کردار بنا دینا، اور کچھ کریکٹر ایسے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں پائے نہیں جاتے لیکن ہم ڈھونڈتے ہیں، خاص طور پہ جوان، کیونکہ جوان مخاطب ہیں، جوان چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ جوان لڑکے ہوں، اتنے کرافٹ کیے ہوئے اس طرح کے کریکٹر، اس طرح کی زندگی، خیالی زندگی، کہ ہم اپنی زندگی میں پھر ان کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ ہماری زندگی میں لڑکا ہے تو ایسا ہو، لڑکی ہو تو ایسی ہو۔ عزیزان محترم، یہ سب خیالی ہے، یہ سب تخیلاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے رائٹر، ہم نے ان سے بولا یار اچھے ڈرامے کیوں نہیں آپ لکھواتے؟ کہتے اچھے ڈرامے لکھ کے بھجوائے تھے، چینل نے بولا یہ نہیں، کچھ مرچ مسالہ ڈالیں، طلاق ڈالیں، 2 شادیاں ڈالیں تو بکے گا۔ خریدار وہی ہے۔ کچھ کردار ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ جب اس پر تصویر جاتی ہے، کیمرہ رکتا ہے تو ایک عجیب سا میوزک بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب ہماری اصلی زندگی میں آتی ہے تو ہمیں بھی وہی ہو جاتا ہے۔ کون پھوپھی گھر میں آئی، کچھ ہو گیا، تو وہ ڈرامے کا ذہن میں اتنا زیادہ تھا کہ بس اب یہی تو آئی نہیں، تبھی تو گڑبڑ ہو گئی گھر کے اندر، ساس آئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بار بار ڈالی جا رہی ہے صبح شام، اور لوگ اتنے زیادہ ان چیزوں میں ہو گئے ہیں کہ پانی میں پاؤں بھی پھسل جاتا ہے ٹائل پہ تو دیکھا فلانی نے جادو کر دیا۔ وہ لوگ فارغ ہیں بیٹھے ہوئے، جادو کریں گے آپ کے اوپر۔ اتنی نفرتیں عزیزان ہیں، وہ تو میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، میں ایسی معاشرے کا ہوں، میں مارس سے تو نہیں آیا ہوا۔ اتنی لوگ آپس میں بیٹھے، نفرتیں، غیبتیں، برائیاں۔ ابھی آپ باہر دیکھیں گاڑی پہ لکھا ہو یہاں پارکنگ ممنوع ہے، پارک نہیں کر سکتے، خوب جرمانہ ہے، اور آپ کے یہاں تو ویسے اتنی ٹینشن ہے پارکنگ کی، جگہ جگہ تھوڑی دیر میں بندہ باہر جاتا ہے، تو آدھے گھنٹے کے لیے لگائی تھی، تھوڑی کہیں اور لگا کے آ جاؤ۔ وہ مشکلات ہیں، کیوں؟ آپ قوانین کا جو لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر بولے گا مریض ہے بھائی انجیکشن لگے گا، پیٹ کٹے گا، یہ کٹے گا، چپ کر کے لیٹے میں نہ چوئیں نہ چرائیں۔ ہر چیز کا احترام ہے، مگر ایک قرآن جو ہر وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، تہمت مت لگاؤ، مذاق مت کرو، مگر نہیں، کیونکہ جرمانہ نہیں لگے گا، کیمرے کی لائٹ چمکتی نہیں ہے، یہاں چمکتی ہے دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا، 500 کا خلافہ لگ گیا۔ وہاں چمک نہیں رہی ہے صبح شام، لیکن جب چمکے گی تو سب ماند پڑ جائے گا۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کریں۔ جوان وہ ہے کہ جو اگر قرآن کی تلاوت کرے، حدیث بیان کر رہا ہوں، جو جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن اس کے گوشت اور اس کے خون میں مکس ہو جاتا ہے۔ اس طرح کرے، ایسا جوان چاہیے، یہی جوان چاہیے۔ دنیا جوان کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ پارٹی، ادھر ادھر، دنیا کی طرف۔
خود دنیا تو آپ کو کھینچے گی، مگر حضرت عباس علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ یقین تھا. کس پر؟ امام پر، کہ امام نے جو کہا مجھے یقین ہے. خوب آج دنیا یقین کھینچ رہی ہے آپ سے، اور میرا مولا کائنات یہ فرماتا ہے کہ دنیا کی، مال کی ہوس انسان کے یقین کو کمزور کر دیتی ہے. یقین وہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں وہ جملے دیکھیں کہ میرے چھٹے امام نے حضرت عباس کے لیے کہا کہ میرا سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے تھے، آپ ایسے تھے، آپ نے حق ادا کیا قربانی کا. وہیں پر ہے کہ اگر یہ یقین اور یہ اعتماد اور یہ سچائی تبھی ہوتی ہے کہ جب ایمان میں یقین ہو. کیونکہ یقین ہی ہے کہ جو ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے. مگر اگر کسی کو یقین ہی نہ ہو